السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بریڈر کبوتروں کی صحت کے بارے میں، اور اس چیز کا تعلق جو گرمی ہے اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ جو آج کل کے حساب سے ٹمپریچر ہے، گرمی ہے اور 40 سے ابو ٹمپریچر جا رہا ہے اور 45 تک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ۔ تو اس حساب سے میں بات کرنا چاہوں گا اور اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دینا چاہوں گا۔ بریڈنگ کا ایک اصول ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، عام طور پر ہم گرم علاقوں میں رہتے ہیں اور گرم ممالک ہیں ہمارے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بریڈر کبوتر ایک لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہے اور بریڈنگ کرتا رہے، تو اس کے چند اصول ہوں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے کہ آپ کو نمبر 1 سخت سردی کے اندر اور سخت گرمی کے اندر، یہ دو ٹمپریچر ہوتے ہیں جہاں پہ بریڈنگ نہیں کرائی جاتی۔ اگر آپ خود سے بریڈنگ نہیں کرتے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے کبوتروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، وہ خود بریڈنگ کرتے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے جا کے آپ کو جو ہے نا نقصان ہوگا۔ وہ میں آپ کو آگے جا کے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ سخت گرمی کے اندر بریڈ نہیں لینی چاہیے، اسی کیا وجہ ہے؟ جیسے جو ممالک ہیں ہمارے پاکستان، انڈیا اور اس طرح جو UAE اور گرم علاقے ہیں، یہاں پہ اگر آپ بریڈنگ کروا رہے ہو، ٹھیک ہے، کبوتروں کوئی مئی جون کے حساب سے میں بات کروں گا۔ جو میرا اصول ہے، جو میرا طریقہ کار ہے، اور کافی ٹائم سے ایک ہی پروسیجر میں فالو کر رہا ہوں، میں ہمیشہ مئی اور جون یہ 2 مہینے اپنے کبوتروں سے بریڈ نہیں کرواتا۔ میں آٹومیٹکلی جیسے ہی مئی سٹارٹ ہوتا ہے تو میں اپنے سارے بریڈرز کبوتر میل فیمیل علیحدہ کر دیتا ہوں اور ان کو ریسٹ پہ لے جاتا ہوں، ٹھیک۔ اس ٹائم میں بریڈ نہیں لیتا۔ اور بریڈ نہ لینے کے فائدوں میں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیونکہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ بریڈ کرواؤ گے اور جو بچے نکلیں گے تو آگے ساتھ ہی پجن پاکس کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا مئی میں، اور وہ بچے جو ہے نا پجن پاکس کے چکر میں آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے ٹائم میں بریڈ نہ لو۔ اور دوسرا، اتنی سخت گرمی کے اندر بھی بریڈ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو کبوتر ہے، برڈ ہے، وہ بچوں کی پلائی ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گا۔ جب سخت گرمی ہوگی، ٹمپریچر ہوگا، تو وہ خود کھل کے دانہ نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ میکسیمم پانی کی طرف جائے گا، پانی پیے گا اور تھوڑا بہت دانہ لے گا جو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو وہ جب تھوڑا بہت دانہ لے کے اگر وہ بچوں کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو میکسیمم پانی کی صورت میں دانہ دے گا، پانی سارا ہوگا، دانہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ آج کل دیکھو اپنے کبوتروں کے بچوں کو، ٹھیک ہے، ان کے پوٹے میں دانہ کم ہی ہوتا ہے اور جو ہے نا پانی میکسیمم زیادہ پانی ان میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ کبوتر اس طرح پلائی کریں گے بچوں کی، تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے جا کے یہ بچے کمزور ہو جائیں گے اور ویکنس میں ہوں گے۔ اگر یہ کسی صورت میں پل بھی گئے تو یہ مکمل طور پر پلیں گے نہیں، ان میں جو ہے نا فرق رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ 70% تک ان کی پلائی ٹھیک ہوئی ہو، لیکن 30% ان میں ویکنس اور ان کی ہڈی نکلی رہی اور بالکل کمزور سوکھے سوکھے پلیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسی پلائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، اگر یہ صحیح طریقے سے پل بھی گئے، ٹھیک ہے، یا صحیح پلے یا صحیح نہیں پلے، جب بچہ بڑا ہوگا، سامنے آئے گا، تو ساتھ ہی پجن باکس کا اٹیک ہو جائے گا مئی اور جون کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کبوتر پھر بھی ضائع ہو جانے ہیں۔ جہاں گرم علاقے ہیں وہاں پہ مئی جون میں پجن باکس کا اٹیک لازمی ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے نا بہتر ہے کہ آپ بریڈ نہ لو، اور بریڈنگ کا ٹائم یہ نہیں ہوتا، اس ٹائم میں آپ بریڈ نہ لو۔ اور جو دوسری طرف میں بات کر رہا تھا کہ سخت سردی کے اندر انگلینڈ، یورپ، وہ علاقے جہاں پہ ٹمپریچر مائنس سے نیچے چلا جاتا ہے، جرمنی ہو گیا، تو جب ٹمپریچر مائنس سے بھی 0 سے بھی نیچے چلا جائے، مائنس میں چلا جائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ بریڈ نہیں لے سکتے۔ اس وقت سخت سردی ہوگی تو آپ نے بریڈ نہیں لینی۔ اگر آپ بریڈ لینے کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے، تو برڈس کو لاس ہوگا، نقصان ہوگا برڈس کا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی ٹھنڈ میں اتنے سخت ٹمپریچر کے اندر بریڈ نہ لو۔ پہلی تو بات ہے، اتنے ٹھنڈی ٹمپریچر میں آٹومیٹکلی جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو پیئرز ہیں وہ خود بخود بریڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس 1-1.5 مہینے میں انہیں اپنا جس حساب سے ٹھنڈ ہوتی ہے وہ ٹمپریچر میں بریڈ نہیں کرتے۔ تو بیسٹ ہے کہ آپ خود سے ان کو علیحدہ کر دو، میل فیمیلز کو علیحدہ کر دو، تاکہ ان کی صحت بہتر رہے۔ اب واپس آتے ہیں سخت گرمیوں کے اندر، اور جو ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر اگر آپ پیئرز کو علیحدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 میں پہلے بتا چکا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بچے ٹھیک طریقے سے نہیں پلیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر وہ پل بھی گئے کسی نہ کسی طریقے سے، تھوڑا صحت یاب ہو بھی گئے، تو پجن پاکس سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پیئرز کو ہوگا، جو بچوں کے جو ماں باپ ہیں، جوڑا جو مین آپ کا جوڑا ہے، اس کو نقصان ہوگا۔ کیونکہ بچوں کی پلائی کے دوران جو ہے نا، یہ 100% بات ہے، ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک
کسی بھی سچویشن کے دوران ایک دفعہ بچہ پالیں گے یا دوسری دفعہ پالیں گے، اس 1.5-2 مہینے کے اندر کسی بھی ٹائم ان کا پوٹا رکے گا، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے پوٹا رکا، ڈسٹرب ہوئے، تال لگ گیا یا وہ ڈیمیج ہو گیا، ماں باپ میں سے کوئی ایک جو ہے نا کبوتر وہ ضائع ہو جائے گا، اور اسے آپ بچا نہ سکو، مر جائے۔ تو آپ اگر تجزیہ کر کے دیکھ لو، بھی گرمیاں ہیں نا، تو اس لیے میں بات ابھی وقت بھی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس گرمیوں میں تجزیہ کر کے دیکھ لو 1.5-2 مہینوں میں، ان 1.5-2 مہینوں میں آپ کے بریڈرز کبوتروں میں سے ایک میل، 2 میل یا کوئی نہ کوئی لازمی ایکسپائر ہوگا، بے شک وہ آپ کا بہت اچھا، بہت چیمپئن بریڈرز کبوتر تھے، لیکن لازمی آپ اگر بریڈ لے رہے ہو تو آپ کو زیادہ نہ کرو تو آپ کے جو بریڈروں میں سے 1-2 اچھے بریڈر لازمی ضائع ہوں گے، یا نر مر جائے گا یا مادی مر جائے گی، یا اگر وہ بیمار بھی ہوں گے، اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ بچا لو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں بچا سکے تو وہ لازمی جو ہے نا کبھی پوٹا روک لیں گے، کبھی تاؤ لگ جائے گا، کبھی کچھ نہ کچھ ایشو ہوگا۔ تو بیسٹ ہے کہ آپ بریڈ نہ لو، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اتنی سخت ٹمپریچر کے اندر نر میل اور فیمیل کو علیحدہ کر دو۔ ایک تو اچھی بات یہ کہ ان کو ریسٹ کرنے کا ٹائم مل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی پورا اپنے سال میں بریڈ سے بچے لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 ماہ 10 ماہ بچے لیتے ہو، تو میری ریکمنڈیشن ہے صرف 2 ماہ آپ اپنے بریڈرز کبوتروں کو علیحدہ کر دو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ان کو ریسٹ مل جائے گا، دوسرا فائدہ یہ بریڈرز آپ کے پاس ہو سکتے 10-10 20-20 سال چلتے رہے، اس سچویشن سے اگر آپ چلو تو کبھی بھی آپ کے پاس اچھے جوڑے، اچھے کبوتر ایکسپائر نہیں ہوں گے، وہ سدا بہار چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، نہ مادی انڈوں سے بند ہوتی ہے اور نہ میل جو ہے بدھ سے فارغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ لالچ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بریڈ لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے یا تو اگر ٹورنامنٹس آئیں یا کوئی ایسی بات ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف عام طور پر جو لوگ بزنس کرتے ہیں، بچے نکلوا کے سیل کرتے ہیں یا سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے کبوتروں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ان کو بس ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بچے چاہیے، پورا سال بچے ہوں ہم سیل کرتے رہیں، تو عموماً ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرق ان کو نہیں پڑتا، یہ پھر اور نئے لے لیتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں پیسوں سے، پھر چیز خرید لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا ریسٹ نہیں دیتے۔ تو میری یہی ہے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم کبوتروں کو سخت سردی کے اندر اور سخت گرمی کے اندر لازمی ان کو ریسٹ دیں اور لازمی ان کا تھوڑا بہت خیال کریں۔ اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا، تھوڑا سا اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کروں گا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں پہ اگر آپ کا کیجز ہیں، چھتوں کے اوپر ہیں، کنکریٹ کی چھتیں ہیں، چھتوں کے اوپر کنکریٹ کے کیجز ہیں، وہاں پہ تو آپ کو کافی مسئلے مسائل دیکھنے پڑیں گے مئی جون کے اندر۔ لیکن دوسری طرف جو ہے جن لوگوں نے گھروں کے اندر رکھے ہیں کبوتر یا کمروں کے اندر رکھے ہیں، اور اگر کمرے کا ٹمپریچر اچھا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور روم ٹمپریچر مطلب وہاں پہ ایگزاسٹ سسٹم ہے یا ٹمپریچر کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کنٹرول شیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مرغیوں کے کنٹرول شیڈز ہوتے ہیں، وہ جو کنٹرول شیڈ ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے نا ہر طرف سے بند ہوتے ہیں، اور اندر فینز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف سے ہوا ان ہوتی ہے، دوسری طرف سے آؤٹ ہوتی ہے، اور اندر کا ٹمپریچر بہترین انہوں نے ٹمپریچر سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، 25 یا 30 ڈگری رکھا ہوتا ہے، وہ ٹمپریچر ہوتا ہے جس میں برڈ جو ہے نا وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اس کو کوئی گرمی کا احساس نہیں ہوتا، اس کے لیے بالکل وہی کنٹرول شیڈ، یعنی کہ وہ بالکل ایک چیز ایسی جگہ کے اندر ہوتے ہیں، ایسے ماحول کے اندر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا باہر گرمی ہے بھی کہ نہیں، وہاں پہ وہ جو کنٹرول شیڈ میں مرغیاں ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر آپ کنٹرول شیڈ ٹائپ ماحول پرووائڈ کر سکتے ہو کبوتروں کو، ٹھیک ہے، ایسا سسٹم پرووائڈ کر سکو کہ جس ایریے میں یا جس بلڈنگ میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں کا ٹمپریچر بہت اچھا آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تب آپ بریڈ لے سکتے ہو، تب آپ کے جو بچے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے پلیں گے، دانہ اچھا رکھو گے تو انشاءاللہ بچے جو ہے نا اچھے طریقے سے پلیں گے، ان میں ویکنس کا اثرات نہیں آئیں گے، چاہے مئی جون ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن وہ لوگ بھی پجن پاکس سے بچ نہیں سکتے، پجن پاکس ہوگا اس موسم کے اندر، پجن پاکس بھی آپ کو اٹیک کرے گا، اگر وہ بچہ پلائی میں ٹھیک پل گیا لیکن پجن پاکس مٹی کے کھڈے ہوں یا کمروں کے اندر ہو یا جہاں پہ بھی ہو، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، جیسی ٹمپریچر میں گرمی آنی ہے، شدت ہونی ہے، اور دانے میں بھی گرمی پیدا ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹائم ہوتا ہے 1.5-2 مہینے، اس میں لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کھڈوں میں یہ چیز نہیں ہوتی لیکن چانسز ہیں، ٹھیک ہے، 50% چانس رکھ لو کہ پجن پاکس ہو سکتا ہے، تو ایسے جو کیجز ہیں ان میں پجن پاکس کی وجہ سے بھی بچے ایکسپائر ہو سکتے ہیں، تو ایسے تو یہ تو لوگ چلو بریڈ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن جو دوسرے ہیں جو ہم لوگ نارمل لوگ ہیں جن کے پاس اتنی سہولتیں موجود نہیں ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو ریسٹ دو، لازمی ریسٹ دو 2 مہینے، انشاءاللہ اس 2 مہینے کی وجہ سے آپ کا برڈ جو ہے نا
وہ سدا بہار چلتا رہے گا اور ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. مئی کے آغاز آئے گا تو اپنے بریڈرز کو علیحدہ کرنا شروع کر دیں. مئی اور جون 2 مہینے علیحدہ رکھیں. جولائی میں آپ 15 جولائی کے بعد اگر آپ جوڑوں کو واپس چھوڑتے ہو تو ان جوڑوں میں سے جو نکلنے والے بچے ہیں یہ وہ بچے ہوں گے جو آگے اکتوبر میں جا کے ٹورنامنٹس اور کپ کے اندر جو ہے نا آپ ان بچوں کو اڑا سکتے ہو. ٹھیک ہے. کلی دو کلی کے بچے ہوں گے اور آپ آرام سے ان سے ٹورنامنٹ کپ وغیرہ میں انٹری کروا سکتے ہو. مطلب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نیکسٹ سیزن میں جو آپ ٹورنامنٹ کھیلو گے یہی بچے آگے نکل کے پرفارم کریں گے. تو میری یہی ریکمنڈیشن ہے کہ اپنے کبوتروں کو ضرور ریسٹ دیں. اپنے سے زیادہ اگر آپ کبوتروں کا خیال رکھتے ہو تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. ہمیں کبوتروں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہیں ہم سے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. یا ہم اپنی ذات کی لالچ کے چکر پہ کبوتروں کو تو نہیں خراب کر رہے. اس لیے کبوتروں کو ریسٹ دے دیا کریں تاکہ ہمارے پاس کبوتر وہ پڑے رہیں اور آگے ہم ان کو یوز کرتے رہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بریڈرز کبوتروں کے نیچے جو ہے نا وہ ان کے جو اچھے بریڈرز کبوتر ہوتے ہیں جو ان کے مین تیبند جوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے انڈے چلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بریڈر نے انڈے دیے آگے چلا دیے, دوسری دفعہ انڈے دیں گے پھر چلا دیں گے اور تیسری دفعہ دیں گے وہ پھر چلائیں گے. تو یاد رکھیں ایک اصول ہے کہ مادی نے کم از کم 2 مہینوں کے بعد دوبارہ انڈے دینے ہوتے ہیں. منیمم 2 یا 2.5 مہینوں کے بعد اسے انڈے دینے ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیجر ہوتا ہے اس کا. اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ انڈے دے سکتی ہے وہ. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس نے انڈے دیے اٹھا لیے اور پھر آپ نے اس کو انڈے لینے کی کوشش کی اور وہ دوسری دفعہ پھر انڈے دے دیتی ہے, 2 پہلے 2 بعد میں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر بھی انڈے آپ شفٹ کر لیتے ہو, اور اگر آپ تیسری دفعہ اسی مہینے کے اندر تیسری دفعہ لینے کی کوشش کرو گے انڈے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ آزما کے دیکھنا 3rd ٹائم مادی انڈا نہیں دے سکے گی. اگر وہ انڈا دینے کی کوشش بھی کرے گی تو ہو سکتا ہے ایک انڈا دے اور دوسرا انڈا نہ دے سکے, یا وہ انڈا اندر ٹوٹ جائے گا یا مادی ٹانگوں کے بل گر جائے گی اور اس کی کھڑی نہیں ہوگی. اس کی ریزن یہ کہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اور بہت کم ٹائم کے اندر چونکہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی, آپ نے اس کو بار بار اسے انڈے لینے کی کوشش کی تو اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو 3rd ٹائم ہو سکتا ہے وہ انڈے نہ دے سکے, یا ہو سکتا ہے 3rd ٹائم انڈے دے تو دے, جو تو زور آور مادیاں ہوتی ہیں طاقتور ہوتی ہیں بڑے قد کاٹھی کی ہوتی ہیں وہ تیسری دفعہ بھی انڈے دے دیتی ہیں. لیکن ایسی کبوتریوں میں اکثر فالٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انڈے بند ہو جاتی ہیں یا انڈوں سے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کبوتروں کے ساتھ یا بریڈرز کبوتروں سے زیادتی نہ کیا کریں. اگر آپ نے بالفرض کو ایسا جوڑا ہے آپ نے انڈے چلانے ہیں تو اس کا پروسیجر ہوتا ہے, اس میں کم از کم وہ کام کرے کہ نقصان کم ہو. فار ایگزامپل جب آپ ایک فیمیل سے انڈے لینے کے بعد ان انڈوں کو کسی دوسرے پیڑ کے نیچے رکھ دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس پیڑ کو نیچے کوئی پلاسٹک یا کوئی ایسے انڈے رکھ دے, خراب انڈے رکھ دے کہ یہ مادی 20-22 دن بیٹھی رہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ انڈوں سے خود بخود نہیں اٹھتی تب تک اس کو بیٹھنے دیں. اس سے سب سے پہلے فرق یہ ہوگا کہ 20 دن آپ کو یہ مل جائیں گے. اس کے بعد مادی جب انڈوں سے اٹھے گی اور پھر کراس کرانا شروع کرے گی اور وہ دوبارہ انڈوں کی تیاری کرے گی, 6-7 دن 8 دن پھر لگ جائیں گے تو کم از کم 1 مہینے کا گیپ آ جائے گا, دوبارہ وہ انڈے دے دے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس پروسیجر سے بھی چلو گے تو آپ 2 دفعہ کے بہترین انڈے لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور میری تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ تیسری دفعہ یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کے انڈے اگر آپ اس مادی سے لے کے کسی دوسرے جوڑے کے نیچے رکھتے ہو تو دوسری دفعہ کے انڈے اس کو خود پالنے دیا کرو. ٹھیک ہے. تاکہ ایک ہی ٹائم پہ 2 بچے ادھر سے پال رہے ہو اور 2 بچے ادھر سے پالیں, اور تاکہ جو ہے نا آپ کو کم از کم جو ہے نا 2 مہینے کے اندر جو ہے نا کم از کم 4 بچے موصول ہو اور پھر وہ آگے جا کے نا آپ ان کو یوز کرو. ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ کبوتروں سے زیادتی نہ کیا کریں. میکسیمم ایک جول لے لیا کریں اور دوسری جول جو اس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے آپ اسی مادی سے پلوایا کرو, تو تب بھی یہ مادیاں انڈوں سے فارغ نہیں ہوتی. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا, یا جو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, اور بہت شکریہ سب دوستوں کو. اللہ حافظ.